اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام فاطمیہ کا سلسلہ تھا اور ان ایام میں ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا رہا، اور آج کی اس گفتگو میں جو بڑی مہم بحث ہے اور حتیٰ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے توقیات میں بھی شیعیان اہل البیت علیہم السلام کے لیے جو تکالیف مشخص کیے گئے ہیں زمان غیبت کبریٰ میں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شخص جو ہماری ولایت کے ساتھ متمسک رہتا ہے اور ہمارے دشمنان سے اظہار براءت کرتا ہے، وہی در حقیقت حقیقی منتظر ہے، اور یقیناً یہ صرف زبانی کلام تک نہ ہو یہ ولایت اور براءت کا سلسلہ، بلکہ ہر کیٹیگری میں جہاں پر بھی، چونکہ ہر چیز کی ظاہر ہے تقریباً 3 کیٹیگریاں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لساناً ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ قلباً، اور ایک جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ فزیکلی۔ یہ 3 مرحلے اس کے ہوتے ہیں، تو اس عنوان سے ولایت کا بھی یہی 3 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک انسان ایک دفعہ قلباً ولایت ہوتی ہے، اور ایک جو ہے اس سے اوپر کا درجے میں جو انسان جو ہے وہ گویائی میں اس کے ظاہر بھی اس سے ولایت ہوتی ہے، اور تیسرے درجے پر ولایت اس وقت ہے کہ جب انسان اپنے وقت کے امام یا اہل البیت علیہم السلام کے لیے کوئی کام کرے، مثلا زیارات مقدسہ چلا جائے یا عزاداری کو برگزار کرے، یا اس کے علاوہ شاعر حسینیہ، اور یہ سارے کے سارے جو ہے بے شمار جو ہے جس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، اس قدر جو ہے یہ سب شاعر الہیہ جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ سب کے سب جو ہے ولایت سے وابستہ ہے۔ مخصوصاً اہل البیت علیہم السلام سے جو شاعر ہے وہ سب جو ہے وہ ولایت ہے، اور یہ جو ہے جس کو آپ عملی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور برات کا بھی یہی مقام ہے کہ انسان بسا اوقات یہی ہے کہ کم ترین درجہ جو ہے براعت کا وہ قلباً براعت ہوتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ دوری اختیار کرے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے درجے پہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ گویائی سے، یعنی اگر کوئی شخص اس کو دیکھیں تو اس کو یہ اندازہ ضرور ہوگا کہ یہ شخص جو ہے فلاں شخص سے اظہار براعت کر چکا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں مومنین غم اور غیظ کا شکار ہو جاتے ہیں، جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں یہ شیعہ صحابہ رسول سے جو ہے براعت کرتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے چونکہ مجالس اور محافل جو بھی ہوتے ہیں مومنین کے، تو اس میں بالکل واضح طریقے سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ دشمنان اہل البیت علیہم السلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ولو اگر کوئی شخص ان کو صحابی رسول بھی سمجھتا ہو۔ ہمارے لیے صحابہ رسول کی سب سے پہلے جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ خود اہل البیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا وفادار ہونا چاہیے۔ اگر وفادار ہی نہیں ہے تو اس کی صحابیت کاہے کی صحابیت ہے، اس کی جو ہے وہ کیا رہے گا اس کا۔ تو ہمارے پاس وہ جو یہ دیکھتے ہیں مثلا یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا جو آواز کے ذریعے سے یا بس اوقات شاید براہ راست بھی دیکھتے ہوں گے، تو ان کو ایسا لگتا ہے اور یہ ٹھیک لگتا ہے، ان کو ایسا ہی ہے کہ ہم کسی قسم کا جو ہے ہمارا تعلق ان سے نہیں رہتا۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرے اس پہ ہے جو براعت ہے، وہ براعت بھی اسی عنوان سے کہ جب ہمارے امام جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تو یقیناً اگر امام حکم جہاد دے تو جہاد کرنا فرض ہے۔ دشمنان اہل البیت علیہم السلام سے جہاد جو ہے وہ حکم امام پہ ہوتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا، یہ حکم کوئی نہیں دے سکتا۔ دفاع کا حکم شاید کوئی مرجع مجتہد یا کوئی بھی ہو وہ دے سکتا ہے، مومنین عموم مومنین بھی کر سکتے ہیں اپنی دفاع، بغیر کسی فتوے کی بھی دفاع کی جا سکتی ہے۔ آپ کو خطرے کا احساس ہوا، آپ کو عزت ناموس جان دین اور زمین کو خطرہ ہے، تو آپ جا کے بے شک دفاع کر سکتے ہیں، اور حتیٰ وہ شخص جو ہے شہید محسوب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص دفاع دین یا دفاع نوامیس یا دفاع جان یا دفاع
مال اور زمین، وطن جس کو کہا جائے، تو وطن میں سب چیزیں آ جاتی ہے، تو یہ شخص جو ہے بلا شبہ شہید ہے، اور اس میں کوئی شبہ جو ہے وہ وارد نہیں ہوتا۔ تو اس عنوان سے جب ہمارے امام تشریف لائیں گے تو اس وقت ہماری اوپر لازمی اور ضروری ہے کہ یہ براعت جو ہے وہ ہم ببانگ دوہل اور عملی طور پر بھی انجام دے۔ بہت سارے روایات میں ہے، علامات مومن میں سے ثلاث من علامات المومن، مومن کی 3 علامات ہوتے ہیں۔ علمہ باللہ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے اوپر اس کا علم ہوتا ہے، یعنی معرفت خدا سے واقف ہوتا ہے، اس کو معرفت خدا ہے، خدا کو جانتا ہے، اپنے خدا کو جانتا ہے یہ کم از کم، اور ومن یحب ومن یبغض، ایک یہ کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں کس سے مجھے جو ہے وہ محبت کرنی ہے اور کس سے مجھے بغض رکھنا ہے، کس سے میں نفرت کرنی ہے، کس سے جو ہے ہم نے براعت کرنی ہے۔ یہ 3 چیزیں مومن کے ان اوصاف میں سے ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحیح حدیث میں یہ چیزیں جو ہے وہ وارد ہوئی ہے۔ مومن ہوتا ہی یہی ہے کہ اس کی زندگی کا شیڈیول جو ہے، جو زندگی ہے اس کی زندگی جو گزرتی ہے وہ ولایت اور براعت میں گزرتی ہے۔ ولایت اور براعت سے ہی قرآن بھی ولایت اور براعت کا ایک نمونہ ہے۔ بے شک آپ قصص میں دیکھ لیجئے، چونکہ قرآن کے 3 یا 4 حصے کیے جا سکتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ حصہ فقہ ہے، اور ایک حصہ جو ہے فقہ میں بھی حتیٰ اگر آپ غور فرمائیں گے تو فقہ میں بھی ولایت اور براعت ہے۔ ولایت اور براعت سے مراد یہ ہے کہ نفی اور اثبات ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ تواریخ اور قصص میں جائیں گے وہاں پر بھی یہی ہے، ہر چیز میں نفی اور اثبات کا تصور جو ہے وہ موجود ہے، جس کو آپ براعت اور ولایت کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی واضح ہے، اور حتیٰ انسان کا دین جو ہے، جو اکمال الدین ہے، وہ ولایت اور براعت ہے، کہ انسان ولایت اور براعت کے ساتھ انسان جو ہے وہ اسی سے ان کا دین جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، مشہور واقعہ ہے کہ امام نے اپنے اصحاب سے سوال کیا کہ دین کی جو مرکزیت ہے وہ کون سی چیزیں ہیں، تو بہت سارے مومنین اور صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، بعض نے کہا نماز ہے، بعض نے کہا روزہ ہے، بعض نے کہا زکوٰۃ ہے، خمس ہے، بعض نے کیا کہا، بعض نے کیا کہا۔ امام نے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے جب سوال کیا کہ مولا پھر کون سی چیز ہے، تو امام نے فرمایا کہ وہ جو ہے ولایت اور براعت ہے، جس کو آپ جو ہے وہ ولایت اور براعت، یعنی ولایت اور دور اختیار کرنا، یعنی محبین اہل البیت اور خود اہل البیت سے محبت، اور ان کے جو مخالف ہے، جو طاغوتی پارٹی ہے، اس سے جو ہے دوری اختیار کرنا، یہ اسی پر ہی جو ہے وہ پورے دین کے احکام گھومتے ہیں۔ اور میں آج کے اس عنوان سے یہ بھی عرض کروں کہ ہماری تو بہرحال یہ ذمہ داری ہے ہی کہ ہم ولایت اور براعت کا یہ سلسلہ رکھیں اور اپنی زندگی کو اسی چیز پر ہم گزاریں۔ قرآن نے بھی یہی فرمایا، سورہ فاتحہ ابتدا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی یہاں پر بھی کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ کون سا صراط المستقیم؟ فرمایا انعمت علیہم، کہ جن لوگوں کے اوپر آپ نے انعام فرمایا، اور پھر جو ہے وہ کہا غیر المغضوب، ان لوگوں کے اوپر کہ جس کے اوپر ان لوگوں سے کی طرح نہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ آپ غضبناک ہے، آپ کے عذاب ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے واضح ہے، یعنی 2 طرح کے لوگ ہیں کہ جو ہر جگہ پر ان کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے، مختلف تعبیر کے ساتھ۔ تعبیریں جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن بات جو ہے وہ آپ کو ایک ہی ملے گی کہ جو ولایت اور براعت کا سلسلہ ہے۔ اس عنوان سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان، ہر شخص جو ہے وہ ولایت کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ ہر شخص یہ نہیں ہے کہ جس شخص نے جو ہے کہا کہ میں جو ہے ولائی ہو گیا اور صرف جو ہے وہ ایک طریقے سے اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو
ولایت والا شمار کر لیا کہ میں جو ہے وہ ولایت والا ہوں، کام اس کے ولایوں والے نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ یہ کیوں ایسا نہیں ہے؟ بظاہر جو ہے بڑا ملنگ بنتا ہوگا، یہاں جہاں اہل البیت علیہ السلام کے روضات ہے وہاں پر جا کے بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ، لیکن پھر کوئی ایسے کام کر دے گا جسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص وہ نہیں ہے کہ جس کے لیے اہل البیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے محب اور ہمارا جو حقیقی طور پہ موالی ہے اس کا کیا ہونا چاہیے، کہ کس طریقے سے وہ ہونا چاہیے۔ مثلا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے جو ہے کہا، بہت عالم فاضل شخص تھے، اس نے کہا مولا میں آپ کا جو ہے وہ آپ کا شیعہ ہوں، چونکہ ظاہر ہے جو ولائی ہوگا حقیقتاً وہ شیعہ ہی ہوگا، تو نے کہا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ آپ ہمارے شیعہ نہیں ہیں بلکہ آپ جو ہے وہ ہمارے محب ہیں، لیکن بہرحال اس نے کہا کہ نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ تو وہاں پر ایک تنور جو ہے جل رہا تھا، تو کہا کہ اگر آپ اس طریقے سے ہے تو جا کے اس تنور میں جو ہے آپ جا کے چلے جائیں۔ تو وہ گھبرا گیا، اس نے کہا مولا آپ اپنے جو آپ کے محب ہے، آپ کے جو شیعہ ہے ان کے ساتھ آپ یہ رویہ رکھتے ہیں۔ تو وہاں پر دوسرا جو شخص تھا ہارون مکی، وہ جب آئے تو فوراً ان سے جب کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس تنور میں چلے جائے، اس نے بغیر کسی سوچے سمجھے تنور کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر انہوں نے جب وہ گیا تو بہرحال انہوں نے یہی سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب جل گیا ہوگا، کھولا تو دیکھا کہ وہ جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت جو ہے وہ تنور کے اندر ہے۔ تو انہوں نے امام نے یہی فرمایا کہ ہمارے حقیقی موالیان اس قسم کے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سارے لوگ ہیں نا، دیکھتے ہیں آپ بہت زیادہ زبان سے بڑے تیز ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا چرب زبان، جس کو کہتے ہیں چرب زبان ہوتے ہیں، مختلف قسم کی۔ یہاں پر امام کا جو ہے وہ کوئی فضائل اور مناقب میں کوئی شعر ہے، جھومتا رہے گا، لیکن کام ایسے کرے گا نا پتہ پھر چل جاتا ہے یہ وہ نہیں ہے جس کے لیے اہل البیت نے فرمایا۔ معذرت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، بہت سارے لوگ آج کل کے اس دور میں اٹھ جاتے ہیں، اور بعض یہ بھی بڑی چیزیں ہوتی ہے، انسان جو ہے نا اپنے اعمال اور مستحکم مزاجی کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہم نے آج توبہ کر لی، کل پھر وہی کام کریں گے، یہ آپ کا کیا یہ مستقل مزاجی اور جو مستحکم مزاجی ہے یہی نظام ہے اس کا۔ بہت سارے لوگ ہیں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے اس کو، مجالس میں کھڑا ہو جائے گا، میں بھئی سید آل رسول ہوں اور یہ میرے جد اور آبا و اجداد کے مجالس ہو رہے ہیں، مجھے چندہ دو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی مستقل مزاجی ہے، یعنی خود اپنے آپ کو سید آل رسول اس وجہ سے ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں سے جو ہے کوئی چیز جذبات میں آ کر کوئی 500 پکڑوا دے گا، میری جو ہے وہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ یہ بہت ہی ایسے بہت سارے مسائل آ چکے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو یہ سب مسائل ایسے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی کے لیے تو قضاوت نہیں کی جا سکتی کہ یہ کون ہے اور کیا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے اپنے حرکات کے ذریعے سے انسان پہچانے جاتے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر چیز کو پہچاننے کے لیے اس کے اوصاف ہوا کرتے ہیں، اوصاف کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو جو یہ ولایت اور براءت کا جو سلسلہ ہے، اس کے ذریعے سے اس سے ہمیں اپنے وجود کو غسل دینا ہے، غسل دے سکے۔ یہ براءت اور ولایت جو ہے دو ایسے پانی ہے نا کہ جس کو آپ دنیا میں غسل دے دے تو بروز قیامت بھی پاک رہو گے۔ یہ ایسے ہیں، اپنے آپ کو اپنے روح کو اس سے غسل دینا ہے۔ یہ غسل کا مقام ہے کہ انسان جو ہے وہ اس تولے اور اس تبرے کے جو یہ دو چیزیں ہیں، اس سے جو ہے اپنے آپ کو غسل دے دے، پاک کرے اپنے آپ کو۔ دنیاوی خواہشات کا شکار آدمی یہاں پر جو ہے وہ ولائی بن جائے گا۔ بھئی یہ اس نے جو ہے نا ولایت کے دریا میں اس نے غوطہ ہی نہیں مارا ہے، یہ بیچارہ خود جو ہے اپنی دنیاوی مسائل میں پھنسا ہوا آدمی ہے، یہ کیا کرے گا؟ یہی تو جو پہلی میں نے جو ابھی بات کی ہے، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس پوزیشن میں آدمی آ چکا ہے نا جس نے، اور اس پر کام کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو ہے ایک دفعہ جو ہے وہ یہ کہہ دیا اور پھر میں جو ہے نا اسی کے اوپر بڑا مستحکم ہو گیا اور میں آخر تک اس پہ چلتا رہا۔
اس کے لیے تمرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام کے معجزے یا اللہ کے معجزے وہ اور چیز ہے۔ انسان ہے، معجزہ ہو جاتا ہے، ایک دم سے بیماری سے شفایاب ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے غرق گناہ ہے اور ایک دفعہ معجزہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر گناہ ہی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے، معجزات بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ عالم ہے اور جاہل ہے، ایک دفعہ سے عالم ہو گیا، بہت سارے واقعات جو ہے وہ موجود ہیں۔ مثلا وہ جو مشہور ہے ایک بزرگان میں سے ایک شخصیت جو اس قدر جو ہے وہ ضعیف الحافظہ ہوا کرتے تھے کہ اس کو اپنے گھر کا راستہ بھی بھول جاتا تھا۔ طالب علم تھے، لیکن طالب علم سب جو اساتید اور وہ لوگ تھے وہ کوئی بھی جو ہے ان سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ درس میں بیٹھتا تو ہے بیچارہ، لیکن اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، کیونکہ بڑا سیدھا تھا۔ بزرگان میں سے، نام میں ان کا نہیں لوں گا، تو ایک دفعہ جو ہے اس نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ ایک دم سے یہ شخص جو ہے عالم بنا۔ کہتے ہیں کہ ایک جو مادہ کتی تھی، تو جو حیوان ہے، تو اس میں جو ہے بہت زیادہ وہ بھوکی تھی، تو انہوں نے جو ہے دیکھا کہ اس کے کچھ بچے ہیں تو وہ دودھ پینا چاہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو جانور ہے یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے کچھ کھائے گا تو دودھ بنے گا۔ تو اس نے، ان کے پاس ایک کتاب تھی، اس نے وہ بیچ کے تھوڑا سا گوشت لے لیا اور اس کتی کے سامنے ڈال دیا۔ تو وہ ایسا ہوا کہ کوئی دعا لگنی تھی اور اللہ کو یہ عمل ان کا اچھا لگا۔ دعا کیا، کتی کی کیا دعا، لیکن اللہ جو ہے وہ بہت بڑے وہ ذات کبریا وہ ہے۔ تو اچانک جو ہے یہ شخص جو ہے رات کو عالم بن گیا۔ اس نے کوئی ایک ایسا خواب اس نے دیکھا کہ جس میں گویا کہ ایک نورانی پنجہ جو ہے وہ اس کے سینے کے اوپر لگ گیا اور یہ شخص جو ہے عالم بنا۔ تو معجزات ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری جگہوں پہ معجزے ہو جاتے ہیں۔ بیمار ہوتا ہے، مشہد مقدس حضرت امام رضا علیہ السلام کے پنجرہ فولاد کے ساتھ جو جگہ بنی ہے، بہت سارے معجزات وہاں پر ہو جاتے ہیں، بہت سارے معجزات۔ بیمار ہوتا ہے، معلول ہوتا ہے، مادرزاد معلول ہوتا ہے، بالکل اچانک جو ہے معجزہ ہو گیا اور یہ اپنے پیروں سے بچہ یا بچی یا جو بھی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم اقدس میں بہت سارے معجزات ہوئے ہیں۔ معلول آئے ہیں، بیمار ہے، کینسر کا مریض ہے، سرطانی ہے، کینسر کا مریض ہے، آیا اور باب الحوائج کے در سے اس کو جو ہے اپنا سہم ملا، جس سے وہ شفایاب ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے۔ مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں معجزے ہوئے ہیں بہت سارے۔ آپ جائیں گے دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام، حتیٰ قبور اولیاء، جو اولیاء اللہ ہے، ان کے قبور کے پاس معجزے ہوتے ہیں، کوئی شک شبہ نہیں۔ معجزے اور چیز ہے، انسان بالفور جو ہے عالم بن جاتا ہے، بالفور شفایاب ہو جاتا ہے، بالفور کچھ ایسا کچھ اور ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ لیکن جو عقل کے مطابق چیز ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک دم سے کوئی عالم نہیں بنتا، بلکہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ پڑھے گا، ایک کتاب پڑھنے سے بھی عالم نہیں بنے گا، دوسری کتاب پڑھے گا، تیسری کتاب پڑھے گا، یہاں تک کہ ملکہ اس کے وجود میں آ جائے، ملکے کے حد تک پہنچ جائے، حفظ سے آگے کے درجے پر پہنچ جائے، یہ پھر عالم بنتا ہے۔ مثلا سورہ الحمد جو ہم حفظ نہیں ہے لیکن ایسے پڑھتے رہتے ہیں، تو ملکے کے حد تک جو ہے یہ شخص پہنچ جائے ایسے، تو یہ جو ہے وہ مقام ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اس کو استمرار رکھنا پڑے گا اور پھر جو ہے یہ عالم بنے گا۔ دوسرے بھی اسی طریقے سے ہیں، تو میں اس عنوان سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک دم سے جو ہے نا انسان اس طریقے سے اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتا۔ نفس کے پاکی کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان تمرین انجام دے گا تو انشاءاللہ العزیز وجود میں جو ہے وہ پاکی آ جاتی ہے۔ یہ خود ایام فاطمیہ یا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ محرم الحرام یا اہل البیت سے تمسک یا دعائیں، توسلات، زیارات، یہ سب کے سب چیزیں جو ہے وہ
مربوط ہے اسی امر کے ساتھ کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ وہاں پر جو سیر الہی ہے، جو خدا کی طرف ہم جو ہے وہ سیر کر رہے ہیں، اس میں جو ہے یہ مفید ثابت ہو جائے۔ اور حقیقی یہی ہے، حق اور حقیقت کے معیار کو، یہ سب چیزیں جو ہے ان کا یہی جو نقطہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ نقطہ وہی ہے، سب چیزیں جو بھی اعمال صالحہ آپ انجام دے رہے ہیں، اس کا جو معیار ہے وہ وہی تولا اور تبرہ کے اوپر ہے۔ تولا اور تبرہ کے علاوہ اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ کرامت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے یہ اس عنوان سے کہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ایک نیا حربہ استعمال کر سکے اور اس اصل جو حقیقی اسلام ہے اس میں جو ہے وہ خلل ڈال سکے۔ یہی مسئلہ تو ہوا ہے سب سے بڑا۔ لوگ جو ہے وہ تبرے کے قائل نہیں ہوئے۔ بہت سارے جو دین اسلام میں جو زیادہ تر جو مشکلیں جو پیش آئی ہے نا، بہت ساری مشکلیں جو اصیل تعلیمات تھے اسلام کے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، اور دوسرے لوگوں کو کہ جو جن کا کوئی وحی سے کوئی تعلق نہیں تھا، غیر وحی تعلیمات کو اسلام میں داخل کرنا، یہ وہی تو آج کل جو جھگڑا چل رہا ہے، یہی چیز تو ہے کہ جو اصل اللہ کے اور حقیقی تعلیمات ہے اس کو پشت پردہ رکھا گیا، اور جو غیر آسمانی اور غیر الہی قوانین ہے ان کو جو ہے وہ لایا گیا۔ تو یہ آج کل جو مشکل ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ان قوانین کو، وہ دین اور وہ اسلام جو حقیقی دین اسلام ہے، اس کو لوگوں کے سامنے لائیں، اور ان حقائق کو ظاہر کرنے کے لیے ایک یہی ایام ہے ہمارے پاس، ایام فاطمیہ۔ بہت سارے مومنین نے کوشش کی، اور حتیٰ مراجع کرام نے فتاویٰ جو ہے وہ صادر فرمائے کہ ان ایام فاطمیہ میں دوسرے دنوں کے بنسبت زیادہ دقت کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی سے وہ حق اور باطل کو جدا ہونا ہے، حق اور باطل کو یہیں سے تو جدا ہونا ہے۔ حتیٰ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو آپ بھی یہیں سے ہی شروع کریں گے، چونکہ امام جو ہے وہ حق کو ظاہر کرنے والے ہیں اور ابطال باطل کرنے والے ہیں۔ باطل کو کا خاتمہ ہونا ہے، تو حق کی جو ابتدا جو ہے، جہاں سے حضرت لکیر کھینچنا شروع کر دیں گے حق اور باطل کے درمیان، وہ بھی اسی ایام فاطمیہ کے عنوان سے ہے کہ جہاں ان دونوں کو کہ جنہوں نے یہ ظلم کیے ہیں ان کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے گا عدالت کے کٹھارے میں، اور ان سے جو ہے وہ سوالات کیے جائیں گے یہاں تک کہ ان کو جو ہے کفر کردار تک پہنچ جائے۔ تو ہماری سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس عنوان سے اپنے امور میں جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے تعلیمات اہل البیت علیہم السلام کے مطابق اپنے آپ جو ہمارے اعمال ہے ان کی اصلاح کر سکے، اور ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کر سکے، جس میں سے ایک جو ہے وہ ولایت ہے اور ایک جو ہے وہ براءت ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انشاءاللہ العزیز یہی دو بحر ہے گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس میں جو ہے ہم اپنے وجود کو اور اپنے روح کو پاک کر سکتے ہیں۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، مل کے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔